السلام علیکم. پروگرام فیس ٹو فیس کے ساتھ میں ہوں کومل سلیم. ناظرین, جہاں والڈ سٹی لاہور نے حالیہ کچھ سالوں میں بہت کام کیا ہے, وہیں ہم سب جانتے ہیں کہ لاہور کی قدیم شناخت کو قائم کرنے میں اور رکھنے میں اور برقرار رکھنے میں بھی والڈ سٹی اتھارٹی کا بہت ہاتھ ہے. اس وقت ہمارے ساتھ کامران لشاری صاحب موجود ہیں, ڈی جی والڈ سٹی اتھارٹی. السلام علیکم. السلام علیکم. لشاری صاحب, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آج اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا. اچھا, ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ سالوں میں والڈ سٹی اتھارٹی میں آپ نے بہت کام کیا ہے, لاہور کی شناخت کو زندہ رکھنے میں بہت کام کیا ہے. تو سب سے پہلے بتائیے گا کہ والڈ سٹی اتھارٹی جو ہے اس کا دائرہ کار کیا ہے کام کا, اور کن کن ذمہ داریوں پہ جو ہے یہ کام کرتی ہے؟ پہلے ایک پروجیکٹ کے طور پہ یہ 2006 میں شروع ہوا, اور اس کا دائرہ جو تھا وہ صرف اندرون لاہور کی چند گلیاں تھیں. پھر یہ پروجیکٹ سے اتھارٹی 2012 میں بن جاتی ہے. میں اسی سال کے آخر میں اس کو جوائن کرتا ہوں, جس کو 12 سال ہو گئے. تو اس میں ہم نے 3 فیزز میں کام کیا ہے. پہلا دہلی دروازے سے لے کے پرانی کوتوالی تک ہے, پھر آگے جو ہے وہ کشمیر بازار تک ہے, پھر اس طرف جو ہے وہ قلعے کی جانب ہے. تو یہ کمیونٹی ایریاز کو اکٹھا لے کر ان میں 2 کام ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں بحالی کرتے ہیں. ایک تو ہے انفراسٹرکچر سارا نیا ہوتا ہے, تاریں زمین دوز ہوتی ہیں. 100 سال کے بعد وہاں پر سیوریج اور ڈرینیج نیا ملا ہے, اور فائر ہائیڈرنٹس اور میٹرز اور نالیاں پرانی ختم, اور سو پراپر ایک سسٹم کے تحت, تاکہ وہاں کے رہائشیوں کو بھی اس کا فائدہ اور اس کی سہولت ملے. اور ساتھ ساتھ اس پہ جو فساڈز ہیں, جو ظاہری شکلیں ہیں دکانوں کی, مکانوں کی, ان کو بحال کیا جاتا ہے. اور وہاں پر جو بھی مونیومنٹس ہسٹورک ہیں, جیسے شاہی حمام ہے, جیسے چٹا دروازہ ہے, یا مسجد وزیر خان ہے, گلیاں ہیں, گلی سرجن سنگھ بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے, تو ان ساروں کو ٹھیک کیا جاتا ہے. تو یہ تو ہے والڈ سٹی کا کام. لیکن اب بڑھ چکے ہیں, ٹکسالی کا ایریا جو ہے وہ سارا بحال ہونے لگا ہے. یعنی لیڈی ویلنگٹن سے لے کے جہاں وہ انداز ریسٹورنٹ ہے, اس سے آگے علی پارک اور رم مارکیٹ کو بھی ریموو کرنے کا پروگرام ہے. تو اور ساتھ ساتھ آج کل بھاٹی گیٹ پر بھی کام جاری ہے. لیکن والڈ سٹی کے علاوہ ہمیں پھر مونیومنٹس, جو مین مونیومنٹس آف لاہور ہیں, وہ بھی ہماری تحویل میں حکومت نے دے دی ہے, جن میں قلعہ ہے. لاہور قلعے میں سب سے زیادہ کام تو وہاں پر ہوا ہے, اور ہو بھی رہا ہے. شالمار اور جہانگیر کا مقبرہ. سو یہ تو لاہور میں زیادہ مین دائرہ یہ کہہ لیجئے. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری عمارات ہیں جن کو ہم بحال کر رہے ہیں, لاہور کے اندر, لاہور کے باہر. ملتان میں ابھی حکومت پنجاب نے, یہ پرسوں ہی ہمارا لانچ ہوا ہے, قلعہ کونا قاسم باغ کا, جہاں زکریہ الدین بہاؤ الدین زکریہ کا وہ بہت بڑا پارک ہے, 40 ایکڑ سے بڑا ہے. اس سارے کو ہم ٹھیک کرنے لگے ہیں. اور رنجیت سنگھ کی جو حویلی ہے, اس پہ کام اس وقت ہم کر رہے ہیں گجرانوالہ میں. پھر کوئی بھائی کرم سنگھ کا گردوارہ ہے جیلم میں. اس طرح بہت ساری چرچز, گردوارہ, شرائنز, ان سب پر کام ہو رہا ہے. اچھا, آپ کا بیوروکریسی میں ایک اہم مقام ہے, سب جانتے ہیں دیکھنے والے. اس کے علاوہ آپ نے پی ایچ اے میں بھی کام کیا, آپ نے سی ڈی اے میں بھی کام کیا, اور لیڈنگ رول پہ کام کیا. اب والڈ سٹی اتھارٹی کو آپ سنبھال رہے ہیں گزشتہ کچھ سالوں سے. ایک تو سب سے پہلے بتائیے گا کہ کیا ڈیفرنس دیکھتے ہیں, اور آگے اس اتھارٹی کو آپ کہاں جاتا دیکھتے ہیں, کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ جو ساری ٹورزم ہے اس پہ اس کا ایفیکٹ ہوگا, اور ٹورزم کو ہم پروموٹ کر سکیں گے؟ جی, اس وقت سب سے زیادہ حکومت کا زور بھی ٹورزم پر ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ریلیجس ٹورزم خاص طور پہ سکھوں کا. اور اب اسی طرح ٹیکسلا کو ابھی ہی اس زاویے میں دیکھا گیا کہ اس کو ایک ٹورزم اینڈ ہیریٹیج سٹی کے طور پر ڈیولپ کیا جائے. سو مجھے اوورال بھی ٹورزم پہ حکومت کا بہت زیادہ, ابھی 50 پرائرٹی پروجیکٹس اپروو ہوئے ہیں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے. لیکن اپنا والڈ سٹی کا رول بھی مجھے بڑھتا ہوا اور بہت آگے سے آگے نکلتا ہوا نظر آتا ہے. یہ رکنے جیسا نہیں ہے. 4 گلیوں سے شروع ہوا تھا, 12 دروازوں سے. ہمارے دروازے اللہ میاں نے کھولے رکھے ہیں, اور اب تو اتنے کھلے ہیں کہ روکنا مشکل ہے. اچھا لشاری صاحب, والڈ سٹی اتھارٹی جو ہے یہ ایک ایسا
ہم کہہ سکتے ہیں ادارہ ہے, کوئی بھی حکومت جائے یا آئے اس کی پریورٹی ہمیشہ سے رہتی ہے, اور ایسے بہت سے پروجیکٹ ہوتے ہیں جو عام دوسرے اداروں میں حکومتیں چینج ہونے کے بعد چینج ہو جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں, لیکن یہ ایسے انیشیٹو ہیں اس اتھارٹی کے, یہ رکتے نہیں ہیں. پھر جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بھی بہت ایکٹیو ہیں, بہت سی چیزوں میں وہ کام کر رہی ہیں. تو آپ کی نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات رہی ہے پچھلے دنوں, انہوں نے بھی بڑی تعریف کی آپ کے کام کی. تو جو موجودہ حکومت ہے اس کے کیا انیشیٹو نے آگے لینے جا رہی ہے؟ جیسے آپ 50 پروگرامز بتا رہے ہیں, تو کون کون سے ایسے اہم پروگرام ہوں گے جس سے ایک تبدیلی جو ہے وہ آئے گی لاہور میں؟ میں سچ بتاؤں, اس حکومت میں اب آ کر خاص طور پر پچھلے 2-3 مہینوں سے, اور اس کے شکل نمونہ اب نظر آنا شروع ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ لوگوں کو اگلے چند مہینوں میں ہی بہت زیادہ فرق نظر آئے گا. بہت فوکس آیا ہے. کاش کہ یہ چند مہینے اور پہلے بھی آیا ہوتا, لیکن دیر آئے درست آئے. بہت اچھا آیا ہے, بڑا پرزور ہے. سینئر منسٹر نے بھی تماشا میٹنگز کی ہیں, چیف منسٹر نے ساروں کی اپروول دی ہے. سو مجھے تو آئی سی گریٹ چینج کمنگ ان دی. اور پھر اچھی بات یہ ہے کہ منورٹیز کے بھی جو پروجیکٹس ہیں ان کو بڑی ترجیح دی جا رہی ہے. نئے ٹورسٹ ولیجز اور ریزورٹس بنانے کی بات ہو رہی ہے. اور ہمارے خاص طور پہ جو نیات میں سب سے آپ کو بتاؤں جس پہ میاں صاحب کا بھی اور چیف منسٹر صاحبہ کا بے تحاشا زور ہے, وہ ہے لاہور کا کلونیل ایریا جو ہے, جو برٹش ٹائمز کے ہمارا ورثہ ہے, یعنی مال روڈ پورا, اس کے ساتھ انارکلی, اور پھر نیلا گنبد کا ایریا, یہ جتنے ریڈ برکڈ ایریاز ہیں ان ساروں کو سنبھالنا اور بحال کرنا. تو دن کو تو بڑی ٹریڈرز کی ادھر اور گاڑیوں کی ہوتی ہے بوچھاڑ, لیکن شام کو تو وہ بہت اچھے ایریاز ڈیولپ ہو سکتے ہیں. سو فرام کمرشل ٹو کلچرل, ڈے ٹائم کمرشل, ایوننگ انٹو کلچرل, یہ تھیم پر سوچ ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب اس پر بڑا پرزور کام شروع ہونا ہے. ہم واکنگ ایریاز بنا رہے ہیں وہاں پر, ہم پبلک اسکویئرس اینڈ سٹنگ ایریاز بنا رہے ہیں. تمام جو دکانیں ہیں, بلڈنگز ہیں, ان کو بحال کر رہے ہیں. نیلا گنبد خود ہی چھپ گیا ہے, اس سارے کو آپ دیکھیں گے وہ سامنے آئے گا. بہت ساری بلڈنگز کی نوک پلک ٹھیک کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اس کا ہسٹورک جو کانٹیکسٹ ہے اس کو قائم دائم رکھیں گے, اس میں خرابی نہیں کریں گے. So I am very excited. Now I have started enjoying my work much more with this government support there. لیکن ہر گورنمنٹ نے اس حد تک تو سپورٹ رہی ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس ادارے کو 12 سال سے حکومتیں آئیں گئیں, اس میں مجھے بھی سب نے ایکسیپٹ کیا, لیکن جتنی فوکسڈ اپروچ اب آ کر ہو رہی ہے میں نے شاید پہلے نہیں دیکھی. اچھا, جب سے تاریخی مقامات پر غیر قانونی تعمیرات ہیں یا تجاوزات کو روکنا بھی ایک اہم ایشو رہا ہے, اس حوالے سے بتائیے گا کہ ان چیلنجز سے کس طرح سے نمٹتے ہیں؟ دیکھیے, اب یہ انکروچمنٹس ویسے تو حکومت نے پورے صوبے میں تو سن رہا ہوں کہ ہر طرف بڑا اچھے قدم اٹھائے گئے ہیں, اور لیکن اندرون لاہور جو ہے وہ ایک میڈ ہاؤس ہے. اس میں اتنی زیادہ کمرشلائزیشن ہو چکی ہے کہ اس میں چیزوں کو ایک آرڈر اور ڈسپلن میں لانا آسان نہیں ہے. ہم نے تھوڑے سے ایریاز میں کامیابی حاصل کی ہے, لیکن اوور آل یہ بہت گنجل پڑا ہوا ہے. تو اس کے لیے اب چونکہ میں نے بتایا اب حکومت کی ٹاپ لیول سے سپورٹ حاصل ہو رہی ہے, تو ہم یہ بات بھی ہوئی ہے ڈیبیٹ اسی فورم پہ کہ ہم جو یہاں کی بڑی منڈیاں ہیں ان کو منتقل کرنے کا کسی اور جگہ پر اس کا پروگرام بنائیں, سرکلر گارڈنز کو بحال کریں, جو کہ بہت مشکل کام ہے لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے کرنا ہے. سو اس میں جو بلڈنگز بن گئی ان کو ریلوکیٹ کیسے کیا جائے گا. سو ود فل گورنمنٹ سپورٹ چیزیں کچھ اور ہو جاتی ہیں. جب پولیٹیکل ول آ جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں میٹرو بھی بن جاتی ہے, کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ, تو بڑے بڑے ایکسپریس وے اور ہائی وے اور سپر ویز بن جاتے ہیں. تو یہ کوئی اصل کھیل ہے پولیٹیکل ول کی, تو وہ آئی سی دیٹ ناؤ ویری اسٹرانگ. تو سو امید افزا ہے کہ ہم انشاءاللہ پارکنگ ایریاز نئے بنا سکیں گے, انڈر گراؤنڈ, اوور گراؤنڈ,
تاکہ یہ جو کنجسشن ہے کیونکہ اتنا وہ کم ہو جائے. وہ کم ہو جائے. اچھا, تاریخی عمارتوں کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے بھی قانون موجود ہے, اس حوالے سے بتائے گا اگر کوئی ورثے کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس حوالے سے کیا میکانزم ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیے مونیومنٹس کے اندر تو ہم نے کافی حد تک اس کو کنٹرول کر لیا. جو ہمارے پاس 3-4 بڑے مونیومنٹس ہیں, قلعہ ہے, شالیمار باغ, نور جہان کا مقبرہ اور جہانگیر کا, ہم نے سیکیورٹی کیمراز لگائے ہیں, ہم نے ہائی رائز لائٹس لگائی ہیں, دن ہو رات ہو ہم اس پر. اور پھر جب لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ اپنی چیزوں کو اتنا صاف رکھ رہے ہیں تو کافی فرق آیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اب میں کلیم کر سکتا ہوں, آپ شالیمار چلے جائیں, لاہور فورٹ چلے جائیں, حالانکہ ہزاروں لوگ روزانہ آتے ہیں, آپ کو اگر 4 کاغذ بھی مل جائیں گے تو آپ مجھے ضرور فون کیجئے گا اور مجھے بڑی شرمندگی ہوگی ایسا. لیکن جہاں ہمارا کنٹرول ابھی بھی لوز ہے وہ ہے جیسے مال روڈ ہے, اس میں لوگ اپنی دکانوں کے آگے بڑے بڑے بورڈ لگا دیتے ہیں, حالانکہ وہ ساری ہسٹورک ٹریفک کا بھی بہت زیادہ ٹریفک کا بھی بڑا مسئلہ ہے اور پارکنگ کا مسئلہ ہے. ہمارے ملک میں جب ہم باہر سے موازنہ کریں بلڈنگوں کو, تو آپ یہاں بھی بڑی اچھی اور سینری اور چیزیں موجود ہیں, لیکن گاڑیاں جو ہیں اس کو آج تک ہم منظم نہیں کر پائے. وہاں پر آپ دیکھیے 1-1 انچ مارکڈ ہے, یہ نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے جہاں مرضی گاڑی کھڑی کر دے. تو وہ پارکنگ لاٹس ہیں یا اتنی مہنگی بنا دی گئی ہے وہ جگہ, اور اتنی مشکل ہے کہ آپ 10 چکر کاٹتے رہتے ہیں, آپ گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے. ادھر ہر کوئی جہاں چاہتا ہے اپنی گاڑی کھڑی کر دیتا ہے. تو گاڑیوں کو منظم کرنا جو ہے وہ ابھی ایک چیلنج ہے. علی شاعر صاحب یہ دیکھیں, اگر یہی ہم باہر کے ملکوں میں جائیں تو 1 کلومیٹر بھی ہمیں پیدل چل کے جانا پڑے تو ہم اپنی گاڑی پراپر جگہ پہ پارک کرتے ہیں, پھر ٹکٹ جو ہے تھرو مشین لیتے ہیں, اس کے بعد ہم جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے ابھی تک ہمارے میں شعور وہ پیدا نہیں ہوا. وہی نا جی, ہم نے گاڑیوں کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے. جی, ان فیکٹ the cars are the kings in our country. all designing, جتنی پلاننگ ڈیزائننگ ہے وہ گاڑیوں کو, اور گاڑیوں میں جو ظاہر ہے چلانے والے عمرہ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنتی ہے, وہ پیدل چلنے والوں کے لیے نہیں ہے. فٹ پاتھس ہوتے ہی نہیں, ہوتے ہیں تو انکروچ ہو جاتے ہیں, یوز نہیں ہوتے. تو یہ ہمیں ریوائز کرنا پڑے گا ماڈل. باہر کی دنیا میں انہوں نے یہ کر کے واپس آئے ہیں. اب تو مین لنڈن میں سائیکلز کو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ وہیں سے کرائے کی سائیکل لیں, وہاں چلے جائیں. اسکوٹیز ہیں, اور یہ جو گاڑیاں ہیں اندر آنے نہیں دیتے, یا اس کے خاص ٹائمنگز ہیں اور بڑے ٹکٹس ہیں. تو یہ جو ہم نے اپنی ہر جگہ پر گاڑیوں کو سر پہ چڑھا دیا ہے, اب اس کے وہ ہم ایک طرح جیسے ہائی جیک نہیں کر لی جاتی, تو اس سے وہ ماحول بنتا نہیں ہے. وہ جو ایک اربن کوہیشن ہوتی ہے, ایک جو ایز اور انجوائمنٹ آتی ہے, وہ تبھی ہوتی ہے جب آپ واکنگ ایریاز کو, واٹ از شانزلیزے, واٹ از آکسفورڈ اسٹریٹ, یو جسٹ واک اراؤنڈ, چاہے گاڑیاں چل بھی رہی لیکن فٹ پاتھس اتنے بڑے ہیں. تو سو دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو انکریج. اسی طرح جس طرح سے ہم نے فوڈ اسٹریٹس اپنی بنائی ہوئی ہیں, شاہی قلعے کے پاس جو فوڈ اسٹریٹ ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ واک ان آپ جاؤ اور گاڑی آپ پیچھے پارک کرو, لیکن پراپر پارکنگ کا سسٹم شاہر صاحب ابھی وہاں پہ بھی ڈیولپ نہیں ہو سکا, کیونکہ ریسٹورینٹس میں اتنا زیادہ رش ہوتا ہے اور گاڑی کی پارکنگ کا پراپر انتظام. جی, وہ اسٹریٹ تو بچا لی گئی ہے واکنگ ایریا, لیکن پارکنگ جو ہے اس کے واقعی سیریس. اب ہم نے وہاں جہاں لیڈی ویلنگٹن ہاسپٹل کی سائڈ ہے اور پارک آگے بنتا ہے, وہاں آئیڈینٹیفائی کی ہے جگہ, تو وہاں سے ایک شٹل سروس چلا کرے گی, پارکنگ وہاں ہوگی. تو یہ ٹکسالی کا ایریا پورا, میں اگر آپ مجھے پوچھیں اندرون لاہور کے حوالے سے, تو آئی سی ان نیکسٹ 2 years ٹکسالی ایریا, جہاں ابھی بھی بہت ٹورسٹ جاتا ہے لیکن مسائل ہیں پارکنگ وغیرہ کے, یہ سارا اتنا ہم, اور وی ہیو گاٹ گڈ فنڈس فار دیٹ. سو انشاءاللہ دس ول ٹرن اراؤنڈ لاہور's ٹورزم. اچھا, اس کے ساتھ اگر ہم شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کے اطراف کی بہتری کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پہ بھی بہت کام ہو رہا ہے اس وقت, تو بتائیے گا اس حوالے سے منصوبے کیا ہیں اور کس طرح سے کام چل رہا ہے؟ آپ کو میں بتاؤں تو اس وقت 30 کروڑ کا ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے آن دی ریہیبلیٹیشن آف بادشاہی مسجد. وہ ساری ریہیبلیٹیٹ ہو رہی ہے, اس کی پھر صفائی ستھرائی, چھتیں, اس کے پلرز. تو اسی طرح حجرے جو ہیں اس میں, جس کو ہم وہ جو درمیان کا حصہ ہے مسجد اور اس کے درمیان,
اس جگہ کو ٹھیک کر رہے ہیں. اور پھر قلعے میں تو کم از کم جو ہے 12 جگہ جو ہیں وہ اس وقت اس پر کام ہو رہا ہے. وہ جو اس کو ہم پکچر وال کہتے ہیں اس کا آخری حصہ جو ہے 20% وہ اسی سال مکمل ہو جائے گا. بیسمنٹس جو ہیں جن کو سمر پیلس بھی کہتے ہیں قلعے کے اندر، وہ آج تک 150-200 سال سے لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ان کو، وہ جو ہے ان پر کام ہو رہا ہے. اکبری دروازے پہ ہو رہا ہے، ناگ بندر پہ ہو رہا ہے. ایک نئی حویلی جو وہاں پر سامنے آ رہی ہے، کھڑک سنگھ کی حویلی، اس پہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے. ایک تو یہ اور وہ میں حضوری باغ کی بات کر رہا تھا جہاں حجرے جگہ ہیں، وہ سارے حجروں کو اب ٹھیک اور بحال کیا جا رہا ہے. سو اٹس امیزنگ کہ کتنا مزے کے کام ہو رہے ہیں، اور جب ریزلٹس دیکھتے ہیں تو ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے. اور ابھی سے جو ہسٹری بائی نائٹ ٹور ہے ہمارا، میں آپ کو بتاؤں سب سے مجھے جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے برک مارٹر کا کام، ریہیبلیٹیشن کا، لیکن جہاں مار کھاتے ہیں کوئی پرفارمنگ چیز نہیں ہوتی. اب قلعے میں ہر ہفتے اور اتوار کو ایک ٹور ہوتا ہے جس کا نام ہے ہسٹری بائی نائٹ. یہ 5-6 سال سے ہو رہا ہے، اس سال اور زیادہ اپ گریڈ ہوا ہے. ہم نے 2000 اس کی ٹکٹ رکھی ہوئی ہے کیونکہ ہم 200-300 سے زیادہ لوگ بیک وقت ہینڈل نہیں کر پاتے، وہ مینجمنٹ کے ایشوز. تو اٹ از گوئنگ آن سو اسٹرانگ. آن لائن بکنگ ہوتی ہیں، باہر سے لوگ جو ہیں، ہر امبیسڈر اس پہ آ چکا ہے، کور کمانڈرز آ چکے ہیں. ہم ابھی یہ BCCP کے جو مہمان باہر سے آئے ہوئے تھے، ہیڈز آف بنگلہ دیش ٹیم اینڈ واٹ ایور ٹیم، ان کو ہمارے چیئرمین BCCP نے 3 دفعہ قلعے میں یہی پروگرام دکھانے کے لیے ان کو لے کر آئے ہیں. تو وہ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا بھر دیکھی ہے، لیکن لاہور قلعے میں جو شام کا یہ پروگرام ہے جس کو ہسٹری بائی نائٹ کہتے ہیں، ہم نے ایسی چیز بہت کم ہی کہیں ریلیٹ کر سکتے ہیں. سو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہم نے اپنی جگہوں کو جو شام کو ویسے ہی بند ہو جاتی تھیں، قلعے میں شام ڈھلتے دروازے بند ہو جاتے تھے، اب کھل جاتے ہیں، سارا لٹ اپ ہو گیا ہے، ایلیمنیٹ ہو گیا ہے. اور وہاں پر 1-2 کیفے ہیں جو رات بھر چلتے ہیں، اور اس قدر خوشی سے لوگ آتے ہیں. تو اس میں بڑا پوٹینشل ہے. ابھی بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کسی منزل پہ پہنچ گئے ہیں. منزل کبھی بھی انسان کو نہیں ملتی، کوشش اور ایک راستہ ہی ہے جس کو عبور کرنا ہوتا ہے. اچھا شاعر صاحب، کوئی آگے ایسا پلان ہے کہ اس 1 دن کو 2 دن یا 3 دن میں کنورٹ کر دیا جائے اور نارملی جو ہمارے عام عوام ہیں وہ بھی ایزیلی آ سکیں، تو مزید کوئی اس میں بہتری کی کوئی گنجائش ہو؟ دیکھیے دن کو تو ہمارا عام عوام کے لیے بہت ہی چھوٹا سا ٹکٹ ہوتا ہے، 50 اور 30 روپے کا ٹکٹ ہے، جو آج کل دیکھا جائے تو بہت ہی کم. تو اور بہت سارے میلے ہم جیسے ابھی شالمار میں ہم کرنے لگے ہیں یہ شاہ چراغ کا میلہ، جو لاہور کی بڑی پہچان ہے. اس دفعہ پہلی دفعہ والڈ سٹی اس میں شامل ہو کر ایک حکومتی ادارہ شالمار میں کر رہا ہے. وہ ہم 100 روپیہ ٹکٹ ہوگی، اس میں ہر بندہ تقریباً آ سکتا ہے. لیکن کچھ جگہیں اور ماحول ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کو بہت عوامی کر دیں گے پھر روکیں گے کیسے؟ یعنی اگر آپ کو ایک ہال ہے اس میں 200 لوگوں کی جگہ ہے، تو آنا چاہ رہے ہیں 20,000 لوگ، تو پھر آپ اس کا سسٹم بنائیں گے نا. اگر سب کو آنے دیں گے تو وہ کام ہو ہی نہیں سکتا. عوام کے لیے ہم عیدوں پر کر دیتے ہیں اور کوئی تہواروں پہ کر دیتے ہیں، لیکن بہت سارے عوامی پروگرام ہیں، بہت سارے ذرا سلیکٹیو بھی ہیں. اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ شاہی قلعے کے کچھ حصوں میں، بلکہ کئی حصوں میں کھدائی کے وقت بہت حیران کن جو ہیں وہ چیزیں سامنے آئی ہیں. بہت سی سرنگیں ہیں اور قلعے کے نیچے کئی جو ہیں وہ گزرگاہیں بھی سامنے آئی ہیں. تو یہ بڑی ایک ہسٹوریکل چیزیں ہیں اور نئے نئے ایکسپیرینسز ہیں. اس حوالے سے بھی شیئر کیجیے گا جو چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. جی، ری ڈسکورنگ دا لاہور فورٹ، یہ سمجھیں کہ ہمارا ایک کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اور اس میں کئی چیزیں جن کا پہلے ذکر نہیں تھا، جن میں شاہی باورچی خانہ بالکل بند پڑا تھا 40-50 سال سے. پھر یہ برٹش بنکرز یا جو بارود خانہ تھا وہ سامنے آیا ہے. پھر ارسگاہ بھی لیٹسٹ ایک ہال جو ہے وہ آیا ہے. پھر میں جیسے کہہ رہا ہوں کھڑک سنگھ کی حویلی، وہ جو ہے وہ جگہ ہیں جن کا لاہور فورٹ میں لوگوں کو علم نہیں تھا،
لیکن اب تہہ خانے جو ہیں ان پر کام ہو رہا ہے، اگلے 1-1.5 سال میں وہ بھی انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے. پھر ایک شاہی اکبری حمام جو ہے وہاں پر پہلے گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں اور وہ ڈسکور ہو کر سامنے آیا ہے. اور بہت سارا کام خاص طور پہ قلعے کی مشرقی جانب جدھر اکبری دروازہ ہے اس اینڈ پر ایکسکیویشنز ہم کر رہے ہیں، آغا خان ٹرسٹ کے ساتھ مل کر رہے ہیں. ان کے ماہرین بھی اس میں بڑی مددگار ہیں، تو نئی ڈسکوریز ہو رہی ہیں. سو اٹس آل ویری ویری انٹرسٹنگ. اچھا، ابھی جیسے ہم شاہی قلعے کی فوڈ اسٹریٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اسپیشلی ریونیو جنریٹ کرنے کا یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے جو ہم دیکھتے ہیں. اس طرح کے مزید بھی کوئی پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کرنے جا رہی ہے ورلڈ سٹی اتھارٹی؟ جی، کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ اس کو جیسے سسٹینیبلٹی کہتے ہیں، یعنی وہ مینٹین رہے، اس کی اپنی لائف رہے، وہ تبھی اس میں ایک بڑی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اٹ شوڈ بی سیلف جنریٹو، کہ اپنے پیسے خود بنائے. ورنہ اگر وہ اس لحاظ سے یہ ہمارا، جیسے میں نے کہا، ہسٹری بنائٹ 6 سال سے چل رہا ہے. ہم حکومت سے 1 روپیہ نہیں لیتے، اس کے لیے 1 روپیہ نہیں لیتے. اپنے لوگوں سے جو کماتے ہیں وہ لگاتے ہیں، پھر بھی 10-20% ہمارا خزانے میں بچ جاتا ہے. تو اسی طرح یہ فوڈ سٹریٹس جو ہیں یہ بحال ہونے لگی ہیں. میں نے تو بتایا نیلا گنبد کا ایریا بھی جو ہے شام کے لیے وہ بھی ایک طرح کا سٹریٹ ہوگی، اسکوائر ہوگا فوڈ کے اور کیفیز. اور تو یہ اتنی زبردست بیک ڈراپ ہے. اصل چیز ویوز اور بیک ڈراپ ہوتا ہے. منال ریسٹورنٹ کے پاس کیا تھا؟ ویو تھا. کوکوز ریسٹورنٹ کے پاس کیا تھا؟ یا ہے وہ سامنے کا ایک ویو پوائنٹ. تو بیک ڈراپس اور ویو پوائنٹ سے کھیلنا جو ہے، اور وہ قدرت نے ہمیں اتنے سارے دیے ہوئے ہیں، نیچر میں بھی دیے ہوئے ہیں اور بلڈنگز میں بھی. لاہور میں جیسے وہ ہسٹورک ایریاز کی بلڈنگز ہیں، اب وہ ڈیڈ ہیں اس وقت. شام کو آپ چلے جائیں، سوائے 1-2 چمن آئس کریم یا کوئی کسی اسپاٹ پہ آپ کو تھوڑی سی رونق نظر آئے گی. لیکن اگر ان کے بیک ڈراپ سے کھیلا جائے تو یہ جو کلونیل ایریاز ہیں اور فوڈ ایریاز، لوگ کئی دفعہ فوڈ اسٹریٹ کا مذاق بناتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ پورا یورپ جو ہے اس کو آدھا یورپ از فوڈ اسٹریٹ. اوپن کیفیز ہیں، انگریز باہر کرسیاں میز رکھ کے، اتنی سی گلی ہو، اتنی جگہ ہو. رونق جو آتی ہے بلڈنگوں سے نہیں آتی، انسانوں سے آتی ہے. اور جب اگر انسان صحیح تمیز سے بیٹھیں گے، چلیں گے، تو وہ ایک ایریا خوبصورت لگے گا. وہی انسان اگر گتھم گتھا ہو کے اور ڈس آرڈرلی ہیں اور کہیں گاڑیاں، رکشے اور آپس میں آوازیں کس رہے ہیں، تو وہی جگہ بدنما ہو جائے گی. سو میکنگ پیپل لک بیوٹیفل از دی الٹیمیٹ چیلنج. نشاد صاحب ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور ناظرین بریک کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. خدا کا انعام ہے ماہ رمضان، رحمتوں کا پیام ہے. ماہ رمضان چھوٹی سی نیکی بن جائے گی امید. ہمدردی کا پیغام ہے ماہ رمضان. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں.
चीत में नरमी हो, खुशी मिले सार में, रमजान की रहमत आ जाए किरदार में। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान। नाज़रीन वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के डीजी कामरान लिशारी साहब, इनसे हम बात कर रहे हैं। अच्छा लिशारी साहब, हम बाहर के मुल्कों में जैसे जाते हैं, अभी आप यूरोप के हवाले से बात कर रहे थे, तो उन लोगों की एक नाइट लाइफ अलग होती है, उसमें बहुत सी फैंटेसीज होती हैं, लेकिन हमने देखा है स्पेशली लाहौर के हवाले से अगर हम बात करें एज अ डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी, आप क्या समझते हैं जिस तरह से हर हफ्ते वीकेंड पे शाही किले में जो है एक इवेंट करवाया जाता है, इस तरह के मज़ीद और भी इवेंट्स होने चाहिए कि लाहौरियों के लिए या पाकिस्तानियों के लिए और भी कोई एक्टिविटी हो सिवाय शॉपिंग और खाने के? देखिए, हम जब खूबसूरती की बात करते हैं तो ज़्यादातर बिल्डिंग्स पे कंसंट्रेट करते हैं, सिविल वर्क्स पे करते हैं, अच्छी सड़क, अच्छी बिल्डिंग, ये वो, लेकिन इसको हम टेंजिबल कहते हैं ब्यूटिफिकेशन। एक इंटेंजिबल भी होती है जिसमें आपके मेले ठेले हैं, जिसमें कुजीन है, जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज हाँ डिफरेंट। अब एक्टिविटीज़ जो हैं उनको मुझे तो यूँ लगता है कई दफ़ा सरकारी इदारे ही नहीं होने देते। अल्लाह ताला हमारी पुलिस का भला करे, वो भी एक NOCs का भला करे। आपको हंसने के लिए भी कई दफ़ा NOC चाहिए होता है, फिर वो पूछते हैं कितनी देर तक हंसो गाओगे, कितना ऊंचा, कितना। तो ये जो एक रिस्ट्रिक्टिव ओवर रिस्ट्रिक्शंस है। हमारा में प्रोग्राम करना हो तो आपको NOC चाहिए, तो बाहर करना हो तो वो ये जो है वी हैव टू मेक इट मोर परमिसिव, फैसिलिटेट करें लोगों को, तो लोगों का कल्चर खुद ब खुद ही लेकिन अगर उसको जिसने बाहर 2 कुर्सियां रखी हैं उसको कॉरपोरेशन ने आके उठा के ले जाना है, इंक्रोचमेंट में और एक सिटी ब्यूटिफिकेशन के एज पार्ट ऑफ सिट आउट एरियाज़ में फ़र्क है। वो फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। जब मैं CDA में था, कोसार मार्केट में हमने बाहर वो सिस्टम रखा बैठने का, और वो अभी तक इतना अच्छा ज़बरदस्त लगता है। अच्छा, ये कोसार मार्केट को अगर हम रिलेट करें दूसरे ममालिक से, आप यूरोप चले जाएं या बाहर के किसी भी ममालिक में चले जाएं जो टूरिस्ट के रेवेन्यू से खुद को जो है वो स्टैब्लिश करते हैं, तो वहाँ पे हर इलाके में हर जगह पे एक उन्होंने अब टूरिज्म प्लेस बनाया होता है जहाँ पे कैफेज होते हैं, हर तरह की वहाँ गाड़ियाँ नहीं होती, वहाँ कोई मोटरसाइकिलें नहीं होती। ये समझने की ज़रूरत है कि वहाँ क्यों इफेक्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें, जबकि लाहौर जो है खाने पीने का हब है इस वक्त हमेशा से, तो लाहौर में भी सिर्फ 2 फूड स्ट्रीट्स अब हैं जो जिनमें से एक जो है वो बंद हो गई है, बंद होने के बराबर ही है, ग्वाल मंडी वाली, और दूसरी जो है वो इस वक्त रनिंग में। ग्वाल मंडी तो बिल्कुल बंद हो चुकी है जी, उसमें जो अभी जाएं जो गंद है जी, और जो खराबी और खस्ता हाली है। लेकिन ये फोर्ट रोड वाली मुनासिब चल रही है, अच्छी है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अब मॉल रोड, नीला गुंबद, इन एरियाज़ को शाम के लिए जो है उस पैराए में हम ले जाएंगे। और इसी तरह हुकूमत का MM आलम रोड को भी शाम के वक्त कुछ इस तरह की माहौल क्रिएट करने का प्रोग्राम है। लेकिन मैंने सुना है बड़ा अच्छा काम हुआ है फैसलाबाद, रावलपिंडी में भी कुछ हमारे डिप्टी कमिश्नर्स ने वहाँ पर वॉकिंग स्ट्रीट्स बनाई हैं। तो ये बहुत गुंजान से शंघाई चले जाएं, बहुत ही गुंजान बड़ा शहर है, लेकिन उसमें भी दरिया के साथ इट्स अ वॉकिंग एरिया।
بہت ساری اسٹریٹس، بہت سارے اسکویئرز، انکلیوز ہر شہر میں. ٹرافالگر اسکوئر کیا ہے؟ ایک اسکوئر ہے جس میں، یا لسٹر اسکوئر، آپ بغیر کسی گاڑیوں کے مسئلے کے آپ وہاں بیٹھ کر ایک ارد گرد کے پرسکون، جیسے کہنا چاہیے، پرسکون ماحول میں اپنے اربن ایریاز میں. پاکستان میں پارک تو اچھے بن گئے، اس میں آپ کو سکون، لیکن اربن ایریاز میں یہ سکون والی جگہ نہیں اب بنا پائے. سو دیر از اے نیڈ، اور بڑی گنجائش ہے، بڑا پوٹینشیل ہے. اس میں پھر ایک سوشل ایز اے سوسائٹی جو ہے، غریب امیر جب اکٹھے وہاں پر بیٹھتے ہیں تو وہ فرق بھی مٹنا شروع ہو جاتا ہے، تمیز آنی شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ عورتیں ہیں، آدمی ہیں، آپس میں بیہیویئر کا ایک ٹریننگ آتی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. اچھا، جو لاہور میں کئی پرانی حویلیاں ہیں جن کو اب بیشتر کمرشل کر دیا گیا ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں ان تاریخی مقامات کو کیا کمرشل کرنا اور اس طرح وہاں پہ تقریبات جو ہے وہ مختص کرنا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے جی، ایز لانگ ایز وہ ہسٹورک. ابھی آپ نے خود ہی کہا تھا کہ اس کا سیلف سسٹیننگ یا جنریشن آف منی، اگر ایک حویلی ہے اور وہ کوئی اپنے پیسے نہیں بنا پا رہی اور وہ ایسے ہی بند پڑی ہے، تو وہ انڈیا کی مثال لے لیں. انہوں نے اپنے ہر پیلس کو، ہر حویلی کو ہوٹل میں اور کسی میوزیم میں، کسی گیلری میں بدل دیا ہے. اس کو کہتے ہیں اڈیپٹیو ری یوز. تو اڈیپٹیو ری یوز از ویری امپورٹنٹ. تو لیکن اس میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ جو اصل وراثت کی چیز ہے اس کی شکل و شبہات کو خراب نہ کریں، اور اس کے دروازے چیزیں وہ قائم دائم رہیں، لیکن اس کے اندر ایکٹیویٹی کیا ہونی ہے وہ وہاں کی سوشل کلچرل نیڈ کے مطابق کی جائے، جس سے کچھ نہ کچھ اکنامک ایکٹیویٹی بھی جو ہے جنریٹ ہو، جابس کریٹ ہوں، لوگوں کا آنا جانا ہو، اور لوگوں کو نئی ایکٹیویٹی بھی ملے، جو سب سے بڑا ایشو ہے. کیونکہ میں اس ایک ٹرم یوز کرتا ہوتا ہوں کہ جب ایک ریسٹوریشن ہو جاتی ہے تو پروجیکٹ مکمل نہیں ہوتا، پروجیکٹ شروع ہوتا ہے. بیکاز کنیکٹنگ بلڈنگز ود دا پیپل یہ ایک اور آرٹ ہے. اگر آپ نے صرف بلڈنگ ٹھیک کر لی لیکن اس پر آگے بیریئر لگا دیے اور چند لوگ صرف آ کر مخصوص لوگ اس کو دیکھیں اور باقی وہ بند رہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں. شاید صاحب، وارلڈ سٹی اتھارٹی مال روڈ مری کی آرائش و بیرونی دیواروں کو پہ بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس منصوبے کی کیا تفصیلات ہیں اور کس طرح سے کام چل رہا ہے. یہ جی حکومت وقت جو ہے اس وقت ان کا بہت زیادہ، اور ہمارے میاں نواز شریف صاحب کا درینہ خواہش رہی ہے کہ مری پر سب جانتے ہیں ان کی دلچسپی رہی ہے. تو اس مرتبہ بھی انہوں نے بہت ساری میٹنگز اس پہ کی اور چیف منسٹر نے بڑی کلیئر ہدایات دی ہیں. جو اس میں کئی 2-3 چیزیں ہیں، وہاں کے پارکس، وہاں کی پارکنگ ایریاز، پھر وہ ایک ٹرین جو ہے گلاس ٹرین جو چلائی جا رہی ہے. لیکن جو میری ادارے کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ مال روڈ کی ہے. سو مجھے اس کا زیادہ علم ہے کہ جی پی او سے لے کر تو جو مال روڈ کا جہاں سے کینٹ ایریا شروع ہوتا ہے، یہ کوئی آدھے کلومیٹر کا راستہ ہے، تو وہ اس سارے کو بحال کرنا، اس کی جو ارد گرد بلڈنگس ہیں وہ کچھ تو پلازے بن گئے ہیں، لیکن جو ابھی بھی اس میں بڑی گنجائش ہے کہ ہم تمام دکانوں کو اور بلڈنگس کو ایک خاص پیرائے میں لے کر آئیں اور ایک یکسانیت میں لے کر آئیں اور اس کا جو پرانا پن ہے اس کو قائم رکھیں. سو وہ بھی بڑا مزیدار منصوبہ ہے جو کہ ابھی شروع ہوا ہے، کوئی 45 کروڑ کا ہے میرے خیال سے. تو یہ لاسٹ ویک شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ وہ 1.5 سال کے اندر اندر مکمل ہو جائے گا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مغلیہ دور، سکھ دور، برطانوی دور کی عمارتوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کو عالمی سطح پر متعارف کروانے کے لیے کیا کام چل رہا ہے تاکہ جو ہمارے فورن ٹورسٹ ہیں وہ بھی اٹریکٹ ہوں اور یہاں پہ وزٹ؟ جی میں تو ابھی سے دیکھتا ہوں، ہم نے تھوڑا سا کام جو شروع کیا ہے سکھوں کے اور برطانوی اور چرچز وغیرہ پہ، تو بڑا اچھا، ایون ٹائمز آف انڈیا اور ادھر ادھر ہندوستان ٹائمز، وہاں پہ ادھر انگلینڈ میں، امریکہ میں، اور ہمارے انٹرنیٹ پہ
سم ویری گڈ ریویوز آر کمنگ. تو وہ ان کو نظر آ رہی ہے کہ ابھی ہم نے یہ گرجا چوک ٹھیک کیا ہے اور فوج اور سول گورنمنٹ نے میرے ادارے نے مل کر وہ کیا ہے. یہ جو پرانا ایئرپورٹ تھا لاہور کا وہاں پر دیٹ از دا اولڈسٹ چرچ لیڈی میکلگن. سو پیپل آر ناٹ سینگ اٹ کہ یہ ایسے ہی ہم نے پریجڈس بنایا ہوا ہے, ورنہ 11 churches have been restored, 13 shrines, اور گردوارے تو اب کچھ 30-40 ہونے لگے. سو ٹیکسلا گندارا علیحدہ. اسی طرح سکھ یاتریوں کی سال جو تعداد آئی وہ بھی پہلے سے اب سکھ آپ کو لاہور اور پورے پنجاب میں بہت زیادہ ملتے ہیں. ان پر اتنی اب ریسٹرکشنز بھی نہیں رہیں. پہلے آ جاتے تھے, جو آتے بھی تھے وہ لبرٹی مارکیٹ نہیں جا سکتے تھے, لیکن اب اس قسم کی پابندیاں نہیں رہیں. اور وہ آپس میں بھی بات کر رہے تھے, لو جی ہوں پھر اگلی باری کتنے آنا ہے. ان کا نہیں آنا ہے, ان لاہور ہی آنا ہے. تو وہ قلعے کے اندر بھی آ کر وہ پرنسس بامباز گیلری دیکھی انہوں نے کہ وہاں پر رنجیت سنگھ کے کورٹ کی پینٹنگز جو ہیں وہ کتنی زبردست ابھی تک موجود ہیں. وہاں پر کھڑک سنگھ حویلی کیسی سامنے آ رہی ہے. اور گردوارہ جو ہے, اب دیکھیے نا, جو رنجیت سنگھ والا جو بریل پلیس ہے اور 5ویں گرو کا ارجن دیو کا وہ جو گردوارہ, وہ ہمارے بادشاہ مچ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور وہ آج تک کسی نے اس کو ہمیشہ بہت عزت کی نگاہ سے اور شوق کی نگاہ سے دیکھا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ہمارے ٹھیک ہے, ہماری کئی جگہوں پر مشکلات اور مسائل ہیں, لیکن اوور آل اس ملک کی بڑی آپس میں کھلا دل ہے, کھلا دماغ ہے. اور اتنی سکھ یاتریوں کو تو دل سے لگاتے ہیں, جپے ڈال ڈال کے ملتے ہیں اور پنجابی بول کے بڑے خوش ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی اسی طرح یہ ویزا پالیسی جیسے ریلیکس ہوئی ہے. تو کوئی ادھر سے اب فلائٹس بھی میں آپ کو بتاؤں, لاہور تو کم, لیکن اسلام آباد جو ہے ادھر سے ملیشیا سے اور ادھر سے آنی شروع ہو گئی ہیں, ویتنام سے اور تھائی لینڈ سے. تو اور اس کا زیادہ تر فائدہ جی بی کو مل رہا ہے, لیکن اب اسلام آباد اور لاہور کو بھی ملے گا. تو سو دیز آر گڈ سائنس. اچھا, والڈ سٹی اتھارٹی تعلیمی اداروں کے ساتھ بھی باہمی تعاون پر کام کر رہی ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ تعلیمی نصاب میں اس طرح کے تاریخی ورثوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کس تبدیلی کی ضرورت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایک تو یہ ہے کہ بہت ضروری ہے ہم اپنے بچوں کو, وہی ٹائم ہوتا ہے کہ ان کا ذہن سازی کی جائے, تو ان کو اپنے ورثے سے, اپنی تاریخ سے روشناس کرایا جائے. ایک تو نصاب کا حصہ ہونی چاہیے ہماری. بلے شاہ کتنی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے پنجاب میں, مجھے نہیں پتا, میرے خیال میں بہت کم ہوگا. تو جو ہمارے اپنے صوفی شاعر ہیں, ہماری بہت ساری یہ تاریخی جگہیں ہیں, پھر وہاں پہ ان کو ٹورز کرانے چاہیے, لانا چاہیے. بچے کتابوں سے زیادہ تجربے سے سیکھتے ہیں, باہر کے ماحول سے, اور وہ ان کو زیادہ دلچسپی کا باعث بھی ہوتا ہے. تو ہم نے بہت سارے اسکولوں کالجوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے, ان کے لیے اسپیشل ٹورز اور ٹکٹس ارینج کیے ہیں. ان کے لیے ابھی وائس چانسلرز آف یونیورسٹیز کے ساتھ میٹنگ کی ہے, اور بڑا اچھا رسپانس ہمیں ملا ہے. ہم نے کہا آپ کے لیے ہم ٹکٹس بھی کم سے کم رکھیں گے, بچوں جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے پپٹ شوز کریں گے, یہ کریں گے وہ, تاکہ آنے کا رواج زیادہ ہو. اور جو قومیں بچوں کو شروع سے اپنی تاریخی ورثے سے, اپنے ہیروز سے, اپنی کہانیوں سے, اپنے گیت سنگیت سے نہیں جوڑتی, وہ پھر ممی ڈیڈی چاکلیٹ ہی بنتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں شاعر صاحب کہ کس طرح سے ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے اس کی تربیت کرنی چاہیے, اور اسپیشلی اسکولس کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, کیونکہ جو آپ پڑھاتے ہیں پھر اس کو آپ پریکٹیکلی اگر آپ دکھائیں, اس میں والڈ سٹی اتھارٹی کا بھی ایک بڑا اہم رول ہو سکتا ہے. پھر والدین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو جو ہے اپنے ہیروز کی, اپنی تاریخ کی جو ہے وہ پہچان کروا سکتے ہیں؟ جی, میں نے یہی بات کی کہ یہ بچپن سے ہی بہت ضروری ہے. ماں باپ کا بھی فرض ہے اور اسکولوں کا فرض ہے. تو وہ بچے اس حوالے سے والڈ سٹی کوئی تو ہم نے بہت سارے اسکولوں کے ساتھ ایم او یوز, کالجز سے زیادہ کیے ہوئے ہیں, یونیورسٹی سے کر لیے ہیں, اور اب قلعے میں خاص طور پہ اور شالیمار میں ان کا ٹرینڈ جو ہے بڑھ گیا ہے. اور میں تو اپنی ٹیم سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم صرف
اسکول اور کالجز کا ٹورزم ہی پکڑ لیں تو یہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اتنے اللہ کے فضل سے ہمارے پاپولیشن اور بچے ہیں تو، لیکن اس میں کئی اسکولوں کا میں ٹرینڈ دیکھتا ہوں جی سیکیورٹی کا ایشو ہے، جی ہم کہاں جائیں گے، کیسے آئیں گے، کیا مطلب ہے؟ میں یقین کریں حیران ہوتا ہوں کہ کیا آپ بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ہمارے وقتوں میں اسکاؤٹس بناتے تھے، سول ڈیفنس میں لے جاتے تھے، ان کو بڑی بڑے کیمپس کراتے تھے، ایون کہ شاہی قلعہ وغیرہ کا وزٹ کرواتے تھے. ان ساری میں کہہ رہا ہوں جو مشکل ترین تھے وہ بھی کراتے تھے. قلعہ وغیرہ تو بڑی آسان ہے، اگر آپ اس پہ بھی نخرے کریں گے کہ جی کون سی آج تک کوئی سنا ہے کہ کسی کو والڈ سٹی میں یا قلعے میں یا شالیمار میں ایک انسیڈنٹ آپ گواہ سے بتا سکتے ہیں؟ تو ایک مفروضوں پہ اور ان کو یوں اوور پروٹیکٹ کر کے رکھنے کا، یہ نہ تو آپ اسکول کا اس سے کوئی فائدہ کر رہے ہیں نہ بچوں کا کر رہے ہیں. ان کو تھوڑا سا نکلنے دیں، تھوڑا سا اوپن ہونے دیں تو میرے خیال سے. اور بالڈ سٹی از ایٹ دا سروس آف آل آر اسکولز اینڈ کالجز. میں یہ بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ ہم ان کے لیے ٹیلر میڈ اچھے سے اچھے پروگرام ابھی بھی آتے ہیں. ویسے ایچ ایس این سے لے کے اب میں نے اندرون لاہور کے اسکولوں پہ زیادہ کانسنٹریٹ کیا کہ ان کو ہی نہیں اپنی جگہوں کا، وہ شاہی حمام ہی نہیں آج تک بہت ساروں نے دیکھا ہوا، تو نہ اسکول دکھاتے ہیں. آدھے کلومیٹر پہ یا 200 گز پہ اسکول ہے، اس نے شاہی حمام ہی نہیں کبھی وزٹ کیا. اور سوشل میڈیا پہ ان کو بٹھا کے موبائل اور ٹیبز دی ہیں کہ آپ اس پہ گوگل سرچ کریں اور اس سے چیزوں کو دیکھیں. پھر تو جو اپنے ارد گرد ہیں وہ نہیں دیکھیں، جو گوگل میں لکھا ہوتا ہے، جو چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں بچے اسی طرح سے سیکھتے ہیں. پروگرام کے اینڈ پہ لشاری صاحب اس وقت سب سے بڑی اہم ٹاپک ہم نے اینڈ پہ پروگرام میں چھیڑ دیا، ہماری نوجوان نسل، اس کے ساتھ والدین، جو لوگ آپ کو عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا میسج دینا چاہیں گے انہیں آپ؟ میں جی اس وقت یہی کہوں گا کہ کسی ملک میں کوئی پرفیکشن نہیں ہے. یہ ہر وقت اپنے ملک کو، اپنے ماحول کو برا کہنا ٹھیک ہے، تنقید کرنی چاہیے، اپنی سیلف امپرومنٹ بھی اسی سے ہوتی ہے، لیکن اس کے جو اچھے پہلو ہیں، جو اس کی خوش نمائیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور وراثت میں جو چیزیں جس قسم کی ہمیں ملی ہوئی ہیں، ان کو بھی سمجھنا اور اس کو ویلیو کرنا بڑا ضروری ہے. اور یہ خاص طور پہ ہم اپنے بچوں پر، اپنے مستقبل پر بہت احسان کریں گے. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو اپنی لوکل ہسٹری پہ، لوکل ورثے پہ، اور لوکل ایون کوزین جو ہے، یہ برگر جو ایک بن میں ایک کباب ڈال کے اتنے شو سے کھاتے ہیں، آپ آ کر دیکھیں تو صحیح جو ہمارے ہریسے اور جو ہمارے پرانے اپنے کھانے ہیں. سو اپنی روایات میں، اپنی زبان میں پنجابی بولنا سکھائیں. جبکہ پنجابی بولنا ہم بڑی وہ کہتے ہیں نا شرم کی بات سمجھتے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں نا، کیونکہ ہم اپنی اس سے شناخت پیدا ہوتی ہے، اسی سے پرائیڈ آتی ہے، کانفیڈنس آتا ہے. تو اگر آپ نے اس سے شرمانا ہے اور اپنی ہسٹری اور اپنی لینگویج اور اپنے کلچر سے جڑنا نہیں ہے تو آپ ہوا میں مہلک رہیں گے. نہ آپ انگریز ہوں گے، نہ آپ پنجابی ہوں گے، نہ آپ پاکستانی ہوں گے. سو پلیز اپنی جڑوں میں مضبوطی پیدا کیجئے اور اس میں بلیف پیدا کیجئے، اور جو کمی ہے وہ ہم آپ نے سب نے مل کے اس کو پورا کرنا ہے، تاکہ دنیا دیکھے کہ نہیں یہ قوم کیسے اپنے ورثے سے، اپنے کلچر سے، اپنے ریلیجن سے، اپنے پاکستان سے جڑی ہوئی ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین، دنیا بھر میں جتنی بھی قومیں، جتنے بھی ملک اس وقت کامیاب ہیں اور دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، ان کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی زبان سے، اپنے کلچر سے، اپنی پہچان سے محبت کرتے ہیں. اس وقت جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جو نوجوان نسل ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ان کو اس بات کی شناخت کروائیں کہ کتنی قربانیوں کے بعد ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے، ہمارے جو ہیروز ہیں وہ کون ہیں، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ پاکستان میں رہنے کے جو ایتھکس ہیں، جو رولز ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ پاکستان سے محبت کریں، کیونکہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ ہماری نوجوان جو نسل ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، جو بھی ہم بات بھی کر رہے تھے، کہ ہم اگر پنجابی ہیں تو ہم پنجابی بولنے سے شرماتے ہیں، انگریزی زبان کو جو ہے وہ اپنی ایک بڑی شان سمجھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنے کلچر سے محبت کریں، اپنی زبان سے محبت کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے اور ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ترقی کرے. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.